سورة الأحزاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلكوكم بألسنة حداد نشئة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا فإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما بعثنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، اللہ پاک فرما رہے ہیں قد یعلم اللہ المعوقین منکم، تحقیق اللہ جانتا ہے منع کرنے والوں کو تم سے. یہ منافق تھے نا، قوم کے لحاظ سے، نسل کے لحاظ سے جو ان کے بھائی بندے تھے، رشتہ دار، تو ان کو یہ جہاد میں شامل ہونے سے منع کرتے تھے منافق. اور والقائلین لإخوانہم ہلم الینا، یہ کیا کہتے تھے کہ مسلمانوں کے پاس نہ جاؤ، ہلاک ہو جاؤ گے، مارے جاؤ گے. ہلم الینا، ہمارے پاس آؤ، محفوظ رہو گے، سلامت رہو گے، ادھر نہ جانا. تو موت میں منہ ہاتھ دے رہے ہیں، تھوڑے اتنے ہزاروں کے ساتھ کیسے لڑیں گے وہ؟ وہاں نہ جانا، مسلمانوں کے پاس ہلاک ہو جاؤ گے، مارے جاؤ گے، ہمارے پاس آؤ، سلامتی سے رہو گے. یہ منافق اپنے رشتہ داروں کو، بھائی بندوں کو یہ مدینے میں کہتے تھے. اب بھی کئی لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کی کلاس میں نہ جانا، وہابی ہو جاؤ گے، عقیدہ بگڑ جائے گا. ہمارے باپ دادا کا جو طریقے بس وہی صحیح ہے، وہ غلط ہے. باپ دادا ہمارے اتنے سارے سمجھدار، اتنی ان کی عمریں ہوئی ہیں، وہ غلط ہے سارے، وہ غلطی کام کرتے رہے سارے. میرے بھائیوں، خواہ کوئی رشتے دار ہے، خواہ کوئی ملے دار ہے، کوئی بھی ہے جو تم کو قرآن سے دور کرے، وہ تمہارا دوست نہیں، تمہارا دشمن ہے، بدترین دشمن ہے. جو تم کو کہے، کو وسوسہ ڈالے، کو اس موضوع پہ لیکچر دے کہ قرآن چھوڑ دو، قرآن سے دور ہو جاؤ، نہ کلاس میں جایا کرو، چاہے وہ ہمارا ملے دار ہے ہمارا یا کوئی رشتہ دار ہے، کتنا ہی پیا، وہ کوئی دوست نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، دشمن ہے، بدترین دشمن ہے جو تم کو قرآن سے دور کر رہا ہے. میرے بھائیو، قرآن سے دور نہ ہونا، جو مرضی ہو جائے، رشتہ دار ناراض ہوتا ہوئے دفاع ہوئے، ملے دار ناراض ہوتا ہوئے، قرآن کو نہیں چھوڑنا، قرآن سے دور نہیں ہونا. انشاءاللہ دنیا اور آخر میں اللہ کی رحمت آپ کو چھوڑے گی، رحمت آپ کو چھوڑے گی. قرآن سے وابستہ ہے. اب جڑ گئے ہو، اب کیا ٹوٹنا؟ کوئی تو جڑے ہی نہیں. ایک آدمی جڑ گئے ٹوٹ جائے، وہ بہت ڈبل مجرم ہے. ایک جڑا نہیں، جڑ کے ٹوٹ گیا. اب جڑ گئے ہو قرآن کے ساتھ، اب جڑے رہو. دعا مانگا کرو کہ اللہ پاک ہم کو قرآن کے ساتھ موت تک جوڑے رکھ، موت تک وابستہ فرما. قرآن سے نا جوڑ دیا تو نے، اللہ پاک ہم جڑے رہے موت تک قرآن کے ساتھ. اب یاری جو ہے نا یہ قرآن والی، یہ پکی ہونی چاہیے. کیوں جی؟
پکی ہونی چاہیے کہ نا کچی ہونی چاہیے. کچی یاری وہ ہم بھی پسند نہیں کرتے. جی تو پکی یاری دوار کے ساتھ لاؤ انشاءاللہ. دیکھو اللہ پاک کس طرح پھر اپنے کرم کے فضل کے فیصلے کرواتا ہے انشاءاللہ. خیر کے فیصلے ہوں گے. جڑ جاؤ دل کے ساتھ، روح کے ساتھ جڑ جاؤ قرآن کے ساتھ. یہ دل میں قرآن کی عظمت لاؤ کہ اس سے بڑی کتاب کوئی نہیں ہے. یہ سب سے بڑی کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ عظیم الشان کلام ہے. اور ہم نے یہ اس کے ساتھ جڑنا ہے، وابستہ ہونا ہے، نہیں جڑنا ہم اس کے ساتھ. جو مرضی ہو جائے اپنے کام آگے پیچھے کریں گے جی. لیکن جو قرآن کا ٹائم ہے 8 گھنٹہ، یہ نہیں، ہم اس کو مس نہیں کریں گے. اس میں کوئی کمپرومائز نہیں. بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، کاروبار کے پاس اور ٹائم ہے. یہ جو ہے قرآن کا ٹائم ہے. یہ عقیدے بنا لو، ذہن بنا لو جی. تو انشاءاللہ پھر دیکھنا، پھر میرے سے بات کرنا. آپ قاری صاحب پریشانی ہے گھر میں، پھر بات کرنا میرے سے. آگے آپ کوئی رکاوٹ ہوگی جی، کاروبار نہیں چلتا جی، یہ ہوگا، پھر مجھ سے بات کرنا انشاءاللہ. میں یہ گارنٹی دیتا ہوں اللہ کے کرم سے آپ کو انشاءاللہ آپ کے گھروں میں اور کاروبار میں جی ہر لحاظ سے انشاءاللہ اللہ آسانی پیدا فرمائے. جب تم قرآن کے ساتھ جڑ گئے، دل کے ساتھ رب نے کٹ کرنی ہے. وہ مالک جو ہے وہ تو بن مانگے دے رہا ہو، دشمنوں کو بھی دیتا ہے. وہ تو جو نہیں مانگتا ان کو بھی دیتا ہے. جب تم قرآن کے ساتھ جڑو گے، بابا دل سے ہوگے، پھر اللہ کٹا نہیں پائے گا. یاد رکھنا انشاءاللہ آپ کی توقعات سے اللہ آپ کو زیادہ دے گا. آپ کی جوڑیے پر دے، حیران ہو جاؤ گے انشاءاللہ، حیران ہو جاؤ گے. اتنا اللہ عطا فرمائے گا دنیا میں ہی انشاءاللہ. تو یہ جو تھے نا منافق، اپنے بھائی بندوں کو جہاد سے روکتے تھے، منع کرتے تھے کہ جہاد میں نہ جانا، مر جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے. تو ہمارے پاس آؤ، یا محفوظ رہو گے، سلام سیدھ رہو گے. اور ولا یاتون الباس الا قلیلا، نہیں آتے یہ منافق لڑائی میں مگر تھوڑے آتے، تو وہ تھوڑے جو آتے ہیں وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے، بس حاضر لگوا دو، حاضر لگوا دو، بس دیکھ جو مسلمانوں کو نظر آتے مسلمان کہیں ہاں یہ بھی آئے تھے جہاد کے اندر، بھائی اتنا ہی آتے ہیں. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، وہ جو غزوہ احزاب کے لشکر آئے تھے نا، بڑے بڑے کافر لشکر آئے تھے، وہ چلے بھی گئے، لیکن منافق یہ خیال کر رہے تھے کہ ابھی وہ گئے نہیں. اتنے مروب ہوئے لشکروں سے، منافق گھروں میں بیٹھے تھے، اللہ نہیں، اتنا خوف ہوا، اتنے مروب ہوئے لشکروں سے. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، یہ گمان کرتے ہیں منافق گروہ ابھی گئے نہیں. آگے چلا گیا اشہدن علیکم، یہاں ہی میں آگے چلا گیا غلطی سے. اشہدن علیکم، یہ جو ہے نا منافق یہ تم پہ بخیل ہے، یعنی اللہ کے راستے میں جان لانے کے لحاظ سے، مال لانے کے لحاظ سے کیا کرتے ہیں، پول کرتے ہیں منافق، یہ بخیل ہیں. اور جو مومن ہے، جو مومن ہے وہ اللہ کے راستے میں جان بھی لاتا ہے، مال بھی لاتا ہے، ہر شے لاتا ہے. یہ جو کیا یہ بخیل ہے، جان بھی لاتے اللہ کے راستے میں، مال بھی لاتے. فائدہ جال خوف، اور جب آتا ہے کوئی خوف آ گیا، کوئی لشکر سامنے آ گیا، دشمن کی فوج آ گئی، جنگ لڑ گئی، لڑائی شروع ہو گئی، خوف آ گیا. رأیتہم محبوب، پھر آپ ان کو دیکھتے ہیں، ینظرون الیک، تو یہ آپ کی طرف پھر یہ دیکھتے ہیں. تدور اعینہم کالذی یغشی علیہ من الموت، تو ان کی آنکھیں گھومتی ہیں جیسا کہ غشی ڈالی جاتی ہے اس پہ موت کی. یعنی جب موت کی غشیاں پڑتی ہیں نا مرنے والے کو، تو تکلیف کی وجہ سے اس کی آنکھیں کیا ہوتی ہیں، گھومتی ہیں ایسے کہ اوپر آگے نیچے. تو میدان جہاد کے اندر جب خوف دیکھتے ہیں، دشمن کو دیکھتے ہیں، لشکر کو دیکھتے ہیں، مارے خوف کے مارے ڈر کے، ان کی آنکھیں گھومتی ہیں، کبھی ادھر کو بچاؤ کی صورت نظر آئے، کوئی ادھر آ جائے، کوئی ادھر آ جائے. یعنی جس طرح آدمی مرتا ہے، غشیاں پڑتی ہیں موت کی، تکلیف ہے، اس کی آنکھیں اوپر نیچے ایسے ہوتی ہیں. تو یہ بھی جب میدان جہاد میں دیکھتے ہیں، خوف ہو رہا، سامنے دشمن ہے، ان کی بھی آنکھیں گھومتی ہیں اسی طرح، کوئی بچاؤ کی صورت نظر آ جائے، کوئی ادھر کو نکل آئے، رستہ کوئی ادھر کو نکل آئے. تو یہ ان کا یہ حال ہے. فائدہ ذهب الخوف، جب خوف چلا جاتا ہے، اللہ مسلمانوں کو فتح دیتا ہے، تو سلکوکم بألسنۃ حداد الفری، تم کو اپنی تیز زبانوں سے کاٹتے ہیں. جب خوف چلا جاتا ہے، اللہ فتح دیتا ہے، کیا کرتے ہیں، تیز زبانوں سے نا، یعنی پیڑے بولتے ہیں، اٹھے بولتے ہیں، مسلمانوں کی تو ایسی باتیں کرتے ہیں، مسلمانوں کی توہین کرتے ہیں ان باتوں میں. یہ پیڑے اٹھے بولتے ہیں مسلمانوں سے، ہاں جی، کہ تم نے کیا جہاد کی، جہاد تو ہم نے کیا ہے، ہم کو پیچھے اس قسم کی یعنی یہ باتیں کرتے ہیں.
زبانوں کے ساتھ کاٹتے، زبان درازی کرتے تھے مسلمانوں پہ. فرمایا اشیحۃ علی الخیر، ہاں مال پہ بڑے حریص ہیں. جب مال غنیم تقسیم ہوتا ہے پھر کہتے ہیں ہم کو مل جائے سارا. جہاد کیا کوئی نہیں، جب مال غنیم تقسیم ہونے کے بعد پھر کہتے ہیں سارا ہمیں مل جائے گی، ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. اللہ پاک فرمائے اولئک لم یؤمنون، یہ لوگ جو ہے نا یہ ایمان نہیں لائے. اصل میں ان کے دلوں میں کفر، دلوں میں ایمان نہیں ہے. دلوں میں کیا ہے؟ کفر ہے، لبوں میں ایمان ہے. یہ منافق ہے، یہ اندر سے اور ہے اور باہر سے اور ہے. تو پھر کیا ہوا؟ فأحبط اللہ اعمالهم، اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے. منافقت کی وجہ سے سارے جو نماز روزہ جہاد ماڑا موٹا جو نیکی کرتے تھے یہ اللہ پاک نے ان کی ساری نیکیاں برباد کر دی. کفر شرک کی وجہ سے بھائیو ہر چیز ہر نیکی برباد ہو جاتی ہے. وقال ذالک علی اللہ یسیر، اور ہے یہ اللہ پہ آسان. جن کے اعمال کو برباد کرنا اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے بلکہ آسان ہے. ہاں اللہ کے لیے ہر چیز ہی آسان ہے، کوئی بھی کام اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. ہر چیز ہر کام اللہ کے لیے آسان ہے. اگر اللہ پاک چاہے اس جتنی بھی یہ مخلوق ہے ایک سیکنڈ سے پہلے اس کو برباد کر دے، یہ کوئی مشکل نہیں اللہ پاک کے. ایک سیکنڈ سے پہلے یہ سب کچھ جو ہے اللہ نے بنایا اس کو ختم کر دے، اور پھر ایک سیکنڈ سے پہلے اللہ بنا لے، یہ مشکل ہے ہی نہیں. اگر اللہ چاہے اس ساری مخلوق کو ایک سیکنڈ سے پہلے سوئی کے علاقے میں سے گزار دے، کوئی مشکل نہیں، یہ بھی اللہ کر سکتا ہے. کوئی مشکل ہے ہی نہیں، کہ ہر چیز میں کیا ہے قادر. ان اللہ، بار بار قرآن میں آ رہا ہے ان اللہ علی کل شیء، اللہ کیا ہے ہر چیز پہ. باقی سب کے لیے مشکلیں، نبیوں کے لیے مشکلیں، ولیوں کے لیے مشکلیں، بادشاہوں کے لیے مشکلیں، تو ہمارے لیے مشکلیں. میرے لیے تو یہی مشکل ہے کہ میں کہتا ہوں اپنے ساتھیوں کو بلا وجہ ناغہ نہ کرو قرآن کا اور فجر کی نماز پڑھو. میں تو اسی مشکل میں سے نہیں نکل رہا. یہ تو یہی بہت بڑی مشکل ہے میرے لیے. یقین جانے آپ کہ بلا وجہ جب ساتھی ناغہ کرتا ہے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے. اور جب ساتھی نہیں دیکھتا وہ نہیں آ رہے فجر کی نماز پھر بھی بڑی پریشانی ہوتی ہے. میں تو اسی پریشانی میں سے نکل رہا. میرے بھائیو جب قرآن کے اسٹوڈنٹ پڑھ کے اللہ نے بنا دیا تو پھر نماز کیوں چھوڑے ہم، بلا وجہ ناغہ کیوں کریں. یہ لکھا جا رہا ہے، نوٹ ہو رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. تمہیں دیکھ ہر روز تمہاری حاضری لگتی ہے اللہ کے یہاں، رجسٹر میں حاضری لگتی ہے. لکھا جاتا ہے نام فلاں فلاں کلاس میں آیا تھا، فلاں نہیں آیا تھا، وہ کاٹا لگ جاتا ہے وہاں غیر حاضری. اور تو اللہ دلوں کو بھی دیکھتا ہے، کون دل سے بیٹھا، کون دل، یہ بھی اللہ جانتا ہے. یہ سارا صاف دیا. پہلے میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں بلا وجہ قرآن ہے. یہ کو واٹ از دیئر نیم کو فلاں یہ معاشرتی لوگ نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. بلا وجہ ناغہ ہوگا کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. اب جڑ گئے جڑے رہو بلا وجہ. کچھ شرعی عذر ہے، مجھے بھی ہو سکتی ہے کچھ شرعی حاجت، وہ بات علیحدہ ہے. بلا وجہ ناغہ نہ کرو قرآن کا اور نماز کا ناغہ نہ کرو. اللہ دیکھ رہا ہے آپ کو. قرآن تو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں لیکن فجر کی نماز نہیں پڑھتے، فرض چھوڑ دیا. یہ سب نوٹ ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے. جو قرآن کو صحیح پڑھتے ہیں، صحیح بیٹھ کے حاضر ہو کے بیٹھ کے توجہ دھیان کے ساتھ، یہ سب اللہ پاک کو پتہ ہے. نوٹ بھی ہو رہا ہے، فجر اور نمازیں پاس پڑھ رہے ہیں. جو نہیں پڑھتے یہ سب نوٹ ہو رہا ہے. میرے بھائیوں قرآن کو سمجھنا ہے اور اس کی کلاس میں حاضر ہو کے توجہ دھیان کے ساتھ اس کا معنی مفہوم محفوظ کرنا ہے. اور نماز نہیں کوئی چھوڑنی ہے، 5 نمازیں نہیں چھوڑنی، جہاں بھی ٹائم آ جائے وہیں پڑھنی ہے. اگر نماز ہی نہیں پڑھنی تو کیا فائدہ قرآن پڑھنے کا. ایمان کے بعد دن قیامت کے سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر نماز کے بارے میں پھنس کے پھر نہیں نکل سکو گے. اگر نماز میں سے نکل کے اللہ نکال دے پھر اللہ اور جو ہے منزلیں وہ اللہ اور تھکا لگا دے گا. امید ہے انہوں بھی اللہ کامیاب کر. نماز نہیں چھوڑنی. وہ قرآن کا اسٹوڈنٹ ہی نہیں ہے، سیدھی بات ہے جو نماز چھوڑتا ہے. تو میں بار بار آپ سے ریکویسٹیں بھی کرتا ہوں، وہی عرضیں بھی کروں، اور میں کیا کروں. ہے جی مجھے شرم آتی ہے یقین جانو ہر روز کہ جب ہمارے ساتھی نہیں فجر کی نماز میں آتے. اللہ والوں پڑھتے بھی ہیں کر بھی نہیں، مجھے کیا پتہ، پڑھتے ہی نہیں، جگہ آئے نہیں جہاں پڑھے. تو میرے بھائیوں آج سے عہد کر لو، وعدہ کر لو، اللہ جو ہو گیا ہو گیا، معاف کر دے. آئندہ ہم قرآن کا بلا وجہ نہ ناغہ کریں گے اور نہ فجر کی کسی نماز کا بھی ناغہ نہ کریں گے. کہو آمین. آمین کہو. یحسبون الاحزاب، گمان کرتے ہیں گروہوں کو نہیں گئے، وہ چلے بھی گئے، دھوا ہو گئے. اللہ نے تتر بتر کر دیا ان کو. ایسی ہوا بھیجی دیکھے پک رہی تھی.
12,000 روٹی نہیں کھانی، مرنے کی تو کھاتے، گوشت کی دیکھیں، سبزی کی یہ دیکھیں پکڑیں گی رات کو، آٹا گلا ہوا سب اللہ نے ہوا بھیجی، دیکھیں مٹی دیکھیں اب ہو جا رہی ہیں، اڑکتی جا رہی ہیں، منہ پہ کٹرا مٹی، آنکھیں مل رہے ہیں، اونٹ رسے چلوا کے بھاگ رہے ہیں، تمبو پھٹ گئے، بس او افراتفری ایسا اللہ کہ تو بھاگ گئے بھائی، ایمان شریر و خار ہو گئی، رات کو سارے کے سارے دفاع ہو گئے۔ تو منافق یہ گھروں میں چھپے ہوئے تھے، یہ کہہ رہے بھی گئے نہیں، یہ گمان کر رہے تھے ہلو چلے گئے، دفاع ہو گئے، یا صبور عذاب، یہ گمان کر رہے تھے کہ ابھی نہیں گئے، یہی ہیں یہ منافق نہیں گئے ابھی، وہیں وہ نہیں گئے گروہ، وہیں یاتی الاحزاب، اور اگر آئے وہ گروہ دوبارہ چلے گئے، اگر پھر دوبارہ حملہ کر دیں وہی گروہ، تو یودوا لو انہم بادون فی الاعراب، تو پھر یہ منافق یہ خواہش کریں گے، تمنا کریں گے کاش کہ وہ باہر دیہاتیوں میں ہوں، مدینے میں نہ ہوں، وہ چلے گئے اور تباہ ہو گئے، اگر پھر بالفرض وہ آ جائیں دوبارہ حملہ کر دیں تو یہ منافق خواہش کریں گے، تمنا کریں گے یہ مدینے میں نہ بلکہ کہاں باہر دیہات میں ہوں، بس مدینے سے یہ نکل جائیں باہر دیہات میں ہو، اور یسألون عن بھائی وہیں سے تمہاری خبریں پوچھتے رہے لوگوں کو، بھائی یہ طرح کتنا مدینے میں آیا پھر کی بنیا مسلمانوں کا، ہر ایک جتنے کی بھیا، یعنی وہیں باہر بیٹھ کے نا تمہاری خبریں پوچھتے رہے لوگوں سے، یہ چاہتے ہیں، وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اگر یہ ہوتے تم میں، یعنی غزوہ احزاب میں ہوتے، یہ گھروں میں بیٹھے تھے تو پھر کیا کرتے، نہ لڑتے یہ، مگر لڑنا تھوڑا سا، یہ گھروں میں بیٹھے ہے ہی نہیں، اگر ہوتے بھی یہ تمہارے ساتھ جہاد میں، یہ معمول نہیں لڑتے دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے لڑتے، دکھلانے کے لیے، تو یہ لڑتے نہ صحیح طریقے سے۔ یہاں تک اللہ پاک نے منافقوں کے بارے میں بیان فرمایا، اب اللہ پاک ایمان والوں کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، مومنو البتہ تحقیق ہے تمہارے لیے رسول اللہ کی پیروی میں عمدہ نمونہ، رسول اللہ کی پیروی میں عمدہ اچھا نمونہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں کیا ہے، عمدہ نمونہ ہے، اچھا اسوہ ہے، مطلب کیا، تمہارا ایمان بھی وہی ہو جو نبی والا، نبی کا ایمان ہے، 2 نمبر ایمان نہ ہو، ایمان بھی نبی والا ایمان ہو، اور جہاد بھی وہی ہو نبی والا، جیسے نبی نے ویسے ہی تمہارا جہاد ہو، جیسے نبی نے صبر کیا ویسے صبر کرو، جیسے نبی نے قربانیاں دی ہیں دین کے لیے، توحید کے لیے قربانیاں دو، نماز بھی نبی والی ہو، نبی کے طریقے پر نماز ہو، اللہ کے راستے میں خرچ بھی نبی والا، جیسے نبی نے کر دیا ایسے خرچ کرو، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، جو بھی نیکی ہو وہ نبی کے سنت کے مطابق ہو، نبی کے طریقے کے مطابق ہو، کیوں کروڑوں طریقے بھی نبی کے طریقے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن اب کیا کر رہے لوگ، نبی کی سنت کو چھوڑ کے، طریقوں کو چھوڑ کے بدعتیں کر رہے ہیں، اپنے پاس سے ہی وہ چیزیں بنا لی، دین بنا لی اپنے پاس سے ہی، نئے نئے کام، یہ بھی نہیں کیے، یہ بھی نہیں کیے، جو نبی کی سنتیں ہیں وہ چھوڑ دی ہیں لوگوں، بدعتوں پہ عمل کر رہے ہیں، کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کہاں لے جائے گی، جہنم میں لے جائے گی۔ نبی کا دین مکمل ہے، اس میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ کمی نہ زیادتی، جو کمی کرے گا وہ بھی مرے گا، پکڑا جائے گا، جو زیادتی کرے گا وہ بھی پکڑا جائے گا۔ دین وہی ہے میرے بھائیو جو قرآن سے، نبی کے فرمان سے ہے، دین کسی مولوی کی مرضی کا نام نہیں ہے، کسی نہ دیوبندی مولوی، ریلوی مولوی، بابی، کسی مولوی، کسی پیر فقیر گدی رئیس بادشاہ کی مرضی کا نام دین نہیں ہے، دین قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے، بس جو قرآن سے ثابت ہے نبی وہ دین ہے، باقی اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے، وہ ملتے ہیں، یاد رکھو، چاہے کتنا ہی اچھے سے اچھا عمل کیوں نہ ہو، اس عمل پہ نبی کی سنت کی مہر نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے، کتنے اچھے سے عمل، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہے لیکن وہ نبی کی سنت ہے کی مہر ہے، نبی سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، وہ کیا ہے، وہ دین ہے۔ لیکن کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ تاکہ ہے واسطے تمہارے رسول اللہ کی پیروی میں اچھا نمونہ، کس کے لیے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو ہے امید رکھتا اللہ کی اور آخری دن کی،
جس کو امید ہے کہ میں نے اللہ سے ملنا ہے اور آخری دن بھی آئے گا، جی اللہ سے ملنا، اللہ سے ملاقات ہونی ہے اور آخری دن بھی کیا آئے گا، امید ہے، اس کا یقین ہے، آخری دن قیامت ہے، بس وہ آخری دن ہوگا، اس کے بعد کوئی دن نہیں۔ اب کوئی ہے نا دن، آج کون سا دن ہے؟ جمعرات، ہاں، کل کو جمعہ ہے، جمعے کا دن یہاں ہے دن قیامت کا جو ہوگا نا وہ 50 سال 1000 سال لمبا دن، وہ بس آخری دن ہوگا، اس کے بعد پھر کوئی دن نہیں ہوگا۔ تو آخری دن کی جو ملاقات کا یقین رکھتا ہے اور یاد کرتا ہے اللہ کو کثرت کے ساتھ، یعنی اللہ کے ملنے کی امید اور آخری دن کے آنے کی امید بھی ہے اس کو، اللہ کا ذکر کیا کرتا ہے کثرت کے ساتھ کرتا ہے، تو ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ان کے لیے کیا ہے اچھا نمونہ، ان کو اللہ کے رسول کی پیروی کرنی چاہیے، اتباع کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے غزوہ احزاب سے پہلے ہی اپنے ساتھیوں کو بتلا دیا تھا کہ اس مہینے کی آخری 9ویں رات یا 10ویں رات کو یہ جو لشکر ہے نا کفار کے غزوہ احزاب میں جو آئے تھے یہ آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے پہلے ہی وحی کے ذریعے ان کو بتلا دیا اپنے صحابہ کو کہ اس مہینے کی آخری اپنا 9ویں رات میں یا 10ویں رات میں وہ آئیں گے، لشکر آئیں گے کافروں کے حملہ کرنے کے لیے۔ تو پھر جب وہ آ گئے وہ اللہ بھائی یہاں فرما رہے کہ ولما رأى المؤمنون الأحزاب، جب دیکھا مومنوں نے پھر گروہوں کو، جن کی اپنا اللہ کے نبی نے اطلاع دی تھی وہ آئیں گے لشکر مہینے کی آخری راتوں میں، تو آ گئے۔ جب ایمان والوں نے پھر کس کو دیکھا؟ گروہوں کو دیکھا، قسم کافر گروہوں کو دیکھا، قالوا کافر ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ وہی ہے جس کا اللہ کے رسول نے ہم سے کیا کیا ہے وعدہ، ہم نے پہلے بتلا دیا اللہ کے رسول نے کہ آئیں گے، وصدق اللہ ورسولہ، سچ کہا اللہ نے اس کے رسول نے، وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، اور نہیں زیادہ کیا گروہوں نے جی ان کو مگر ایمان میں اور اطاعت میں، یعنی جو بڑے بڑے گروہ آئے نا کافروں کے، مسلمان ایمان والے گھبرائے نہیں، خوف زدہ نہیں ہوئے، بلکہ ان کو دیکھ کے صحابہ کرام کے ایمان میں بھی اضافہ ہوا ہے اور اللہ کے نبی کی اطاعت میں بھی اضافہ ہوا ہے، ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، بڑے بڑے گروہوں کو دیکھ کے ایمان میں، بلکہ ان کی وجہ سے ایمان مضبوط ہوئے اور اللہ کے نبی کی اطاعت زیادہ کرنے لگے۔ من المؤمنین، یہ کچھ صحابہ کرام نے جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، تو انہوں نے پھر اللہ سے عہد کیا تھا کہ اللہ کا اب کوئی جنگ ہوئی نا کافروں سے، ہمارا تجھ سے وعدہ ہے ہم تیرے راستے پہ جہاد کریں گے، نہیں پیچھے ہٹیں گے، خواہ ہمیں شہید ہونا ہی پڑ جائے نا، ہم میدان نہیں چھوڑیں گے۔ ان صحابہ کرام نے اللہ سے عہد کیا، تو انہیں کے مطلب اللہ کا فرمان ہے من المؤمنین رجال، ایمان والوں سے صحابہ کرام سے کچھ ایسے بھی آدمی ہیں کہ صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، جو انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا اس کو سچا کر کے دکھایا، یعنی جہاد کا عہد کیا تھا، جہاد کیا، تو کیا ہوا فمنہم من قضی نحبہ، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی نظر کو پورا کر لیا، یعنی شہید ہو گئے، بات کیا تھا نا کہ نہیں پیچھے ہٹیں گے، شہید ہونا ہو جائیں گے شہید ہے، لیکن میدان سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے اپنی نظر کو پورا کر دینے شہید ہو گئے، غزوہ احد میں شہید ہو گئے، کچھ غزوہ اس میں احزاب میں شہید ہوئے، ومنہم من ینتظر، اور ان میں سے وہ ہے جب ابھی منتظر ہیں، یعنی شہادت کے منتظر ہیں، کئی ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنی نظر شہادت والی نظر کو پورا کری شہید ہوئے، کبھی کچھ ایسے ہیں جو ابھی شہادت کے منتظر ہے، وما بدلوا تبدیلا، جو انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا اس کو ذرہ برابر بھی نہیں بدلا، اس عہد پہ قائم ہوتا ہے میرے صحابہ کرام۔ اب دیکھو ہم ڈرتے ہیں مرنے سے، صحابہ کرام شہادت کی دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ شہادت کی موت نصیب فرما، اللہ کو شہادت کی موت جو ہے نا بھائی بڑی عظیم الشان موت ہے، یہ سب موتوں کی سردار موت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابھی شہید ہونے والے کے جسم سے اس کا خون کا قطرہ نکل کے زمین پہ نہیں گرتا، اللہ اس کے گناہ پہلے ہی معاف کر دیتا ہے۔ ابھی اس کی روح اس کے جسم سے نہیں نکلتی، شہید کے جسم سے، تو اللہ اس کو جنت کا مقام دنیا میں دکھا دیتا ہے۔ اور شہید جو جس میں آتا ہے قبر کے عذاب سے محفوظ، جہنم کے عذاب سے محفوظ، اور شہید کے سر پہ ایک ایسا موتیوں کا تاج رکھا جائے گا جس کا ایک ایک موتی دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا، ایسا عزت والا وقار والا تاج رکھا جائے گا جس کا ایک ایک موتی دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شہید کا
72 حورین کے ساتھ نکاح کیا جائے گا. جتنے مولوی نکاح کر رہا نا جی پیسے دینے پہنتے 1500 روپیہ. جن قیامت کے شہداء کا ایمان والوں کا اللہ حوروں کے ساتھ خود نکاح پڑھائے گا. اللہ پڑھائے گا تو پیسے بھی دینے پہلے نکاح. شہیدوں کا بھی شہیدوں نے مطلب ہے کہ 72 حورین کے ساتھ نکاح. غضب وجناہم بحورین کا لفظ ہے. ایمان والوں کا بھی اللہ حوروں کے ساتھ نکاح کرے گا. اللہ اکبر کبیر. اور شہید جو ہے اپنے 70 افراد کی خاندان میں 70 افراد کی شفاعت کرے گا اللہ کے دربار میں. یہ اس لیے کہ آدمی نا سب سے زیادہ اپنے ملک سے محبت کرتا ہے. توجہ کرنا. تو پھر پیسے کے لیے ملک چھوڑ دیتا ہے. ہمارے پاکستانی دنیا کے ہر کونے پہنچے ہوئے ملک کو چل کے 20 سال ہو گئے 5 مہینے رہ رہے ہیں بس پیسے کے. معلوم ہے جتنی محبت ہے پیسے سے ہے ملک سے نہیں ہے. ملک سے بہت چھوڑتے ہی بھوکے مر جاتے نہیں رہتے ہو گئے چھوڑ کے پیسے کے. پھر پیسے اس کمائے ہوئے پیسے کو آدمی اپنے بیوی بچوں میں خرچ کرتا ہے اس پیسے کو. تو معلوم ہے جتنی محبت بیوی بچوں سے پیسے سے نہیں ہے. پیسے سے بیوی جب خرچ نہیں کرتا. پھر جب آدمی کی اپنی جان کو پڑتی ہے پھنس جاتی ہے دیکھتا ہے میں کیا پھر بیوی کو بھی چھوڑ دیتا ہے کو چھوڑ دیتا ہے. تو اس قیمتی جان کو آدمی اللہ کے راہ میں دے دے. گویا کہ ہر شے بندے اللہ کے راہ میں دے دی. ہر شے دی بیوی بچے ہر شے کو. پھر اللہ اپنے بندے کا مول پاتا ہے. اللہ اپنے بندے کا مول پاتا ہے. اس امت کو یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ شہادت کے بعد شہید کو اللہ اپنا دیدار نصیب فرماتا ہے. دیدار نصیب فرماتا ہے. میرے بھائیو یہ حدیث میں آتا ہے کہ شہید کو شہادت کے بعد اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی کچھ چونٹی کاٹے. بس اتنی تکلیف ہوتی ہے. اور چونٹی کیڑی اس کی کیا تکلیف ہے اتنی تکلیف ہوتی ہے. اور شہید کے خون سے دن قیامت کے خوشبو آئے گی شہید کے خون سے. لیکن بڑا مقام ہے شہید کا قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر. جس میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ پاک نے شہید کے خون کو علماء جس سیاہی سے اللہ کا دین لکھتے ہیں. پچھلے دور میں یہی اب تو یہ کمپیوٹر وغیرہ آگے قلمیں آ گئی. پچھلے قلمے کے سیاہی کے ساتھ جو ہے وہ لکھائی ہوتی تھی. جس سیاہی کے ساتھ علماء اللہ کا دین لکھتے ہیں اور شہداء کے خون کو تولا گیا وزن کیا گیا. پھر وہ سیاہی والا پڑھنا تھا نا جو علماء لکھتے تھے دین سیاہی کے ساتھ وہ چک گیا اور خون والا پڑھنا ٹوٹ گیا. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ علماء کا مقام شہداء سے بھی زیادہ ہے. علماء کا مقام. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے سب سے پہلے اللہ کے عزت سے انبیاء شفاعت کریں گے پھر علماء شفاعت کریں گے پھر شہداء شفاعت کریں گے. علماء کا مقام جو ہے یہ شہیدوں سے بھی زیادہ. نبیوں کے بعد مقام ہے تو علماء حق کا مقام. تو یہ علماء اللہ آپ کو نصیب فرما رہا ہے. اللہ کرے آپ قرآن کے اللہ آپ کو عالم بنا لے. انشاءاللہ 21واں پارہ جا رہا ہے. قرآن کا علم آپ کو اللہ نصیب فرما رہا ہے جی. تو انشاءاللہ جب تک زندگی یہ پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ یہاں سے انشاءاللہ قرآن کے عالم بن جاؤ. قرآن کا علم آپ کو نصیب اللہ فرما رہا ہے. تو آپ سے اچھا کون ہے؟ کوئی علم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جی دنیا کروڑوں علم بھی قرآن کے علم کا مقابلہ نہیں کرتی ہے. قرآن کے علم جو ہے اللہ کا کلام ہے اور یہ سچا سچا بے عیب لا ریب علم ہے قرآن کا. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. تو فرمایا لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم. یہ غزوہ احزاب اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے. سچے کون؟ نبی کے صحابہ. نبی کون؟ صحابہ. اصول کون ہم تھے وہاں غزوہ احزاب میں کون تھے؟ صحابہ سے. قرآن کیا کہہ رہا ہے نبی کے صحابہ کو؟ سچے کہہ رہا ہے. جب قرآن نے سچا کہہ دیا پھر اطلاع سارے ختم ہونے چاہیے. جب قرآن سچا کہہ رہا ہے سچے ہیں اعتراض نقطہ چینی یہ وہ ایسے وہ چھوڑو دفعہ یہ ہونے نہیں چاہیے. جب اللہ سچا کہہ رہا ہے ان کو جی اس لیے کہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے. سچائی کیا تھی؟ اللہ کی توحید سچی اس کو قبول کیا سچے نبی کو قبول کیا سچے قرآن کو قبول کیا. اس کا بدلہ دے اللہ کا سچوں کو دے. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ اور عذاب دے منافقوں کو انشاء اگر چاہے. اور یہ توبہ لے یا پھر متوجہ ہو ان کو اللہ پاک ان کو توبہ کی توفیق بھی دے سکتا ہے. باقی ان اللہ کان غفورا رحیما. بے شک اللہ جو ہے نا وہ کیا ہے؟ بخشنے والا ہے. اللہ صرف گناہ ہی معاف نہیں کرتا بلکہ گناہ معاف کر کے اپنے بندے پہ رحمت کے دروازے بھی کھولتا ہے. تو بھائی یہ ایک سبق رہ گیا انشاءاللہ. یہ کل کو جمعہ ہے اور پرسوں کو ہفتے کو 21واں پارہ ہمارا الحمدللہ پورا ہوگا.
بڑی خوشی والی بات ہے. اللہ پاک نے 21واں پارہ سمجھنے سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائی ہے. تو انشاءاللہ 21ویں اپنا ہفتے والے دن یہ پورا ہوگا پارہ, دعا ہوگی, اور انشاءاللہ کھانے کا بھی انتظام ہے ہفتے والے دن. رات کے دن یہ پورا ہونا تھا تو وہ ناغا ہو گئے, تو اب انشاءاللہ ہفتے والے دن پورا ہوگا, دعا ہوگی اور کھانا بھی ہوگا انشاءاللہ. کوئی ساتھی بھائی ناغا نہ کرے, کیوں ٹھیک ہے نا, سب نے آنا ہے, بولو تو صحیح آنا ہے سب نے, کوئی ناغا نہ کرے. جو ہمارے اور بھی اسٹوڈنٹ ہے نا نہیں آئے تو کوئی بدلاؤ, تاکہ وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں. آخر سب کے اندر, اور اللہ سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد یعلم اللہ المعوقین منکم, تاکہ اللہ جانتا ہے منع کرنے والوں کو تم سے. والقائلین, اور جو کہتے ہیں لیکوانے اپنے بھائیوں سے, آؤ ہمارے پاس. ولا یاتون الباس الا قلیلا, نہیں آتے وہ جنگ میں مگر بڑے تھوڑے. اشیحۃ علیکم, وہ بخیل ہیں تم پہ. فائدہ چار خوف, جب آتا ہے کوئی خوف بڑائی تم دیکھتے آپ ان کو. ینظرون الیک, دیکھتے ہیں اس طرف آپ کی. تدور اعینہم, گھومتی آنکھیں ان کی. کالذی یغشی علیہ, اس شخص کی طرح جس پہ کشی ڈالی جاتی ہے موت کی وجہ سے. فائدہ ذهب الخوف, جب خوف چلا جاتا ہے. سلکوکم بألسنۃ حداد, کاٹتے ہیں تم کو تیز زبانوں سے. اشیحۃ علی الخیر, حریص ہیں وہ مال پہ. اولئک لم یؤمنوا, یہ لوگ نہیں مان لائے. فاحبط اللہ اعمالهم, اللہ ان کے اعمال ضائع کر دیے. وکان ذلک علی اللہ یسیرا, اور ہے اللہ پہ بڑا آسان. یحسبون الاحزاب, گمان کرتے ہیں منافق گروہوں کو, لم یذهبوا, ابھی نہیں گئے. ویات الاحزاب, اگر دوبارہ گروہ آئیں. یودوا لو انہم بادون فی الاراب, منافق کاش کریں گے کاش کہ وہ باہر ہوں دیہاتوں میں. یسألون عن انبائکم, وہیں سے تمہاری خبریں پوچھتے رہیں. ولو کانوا فیکم, مگر ہوتے تم میں. ما قاتلوا, لڑائی کرتے. الا قلیلا, مگر تھوڑی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر وذکر اللہ کثیرا, البتہ تحقیق ہے واسطے تمہارے اللہ کے رسول کی پیروی اچھا نمونہ لمن کان, آواز اس شخص کے کان یرجو اللہ, جو ہے امید رکھتا اللہ کی ملاقات کی, والیوم اور آخری دن کے آنے کی. وذکر اللہ کثیرا, اور یاد کرتا ہے اللہ کو زیادہ. فلما رأى المؤمنون الاحزاب, جب دیکھا ایمان والوں نے گروہوں کو, کر قالوا تعالوا هذا ما, یہ وہی ہے ما وعدنا اللہ ورسولہ, وعدہ کیا ہم سے اللہ نے اس کے رسول نے. وصدق اللہ ورسولہ, صدق اللہ نے اس کے رسول نے. وما زادهم الا ایمانا وتسلیما, نہ زیادہ کیا لشکروں نے ان کو مگر کس میں, ایمان میں اور اطاعت میں. من المؤمنین رجال, ایمان والوں سے کچھ ایسے بھی آدمی ہیں. صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ, جو اللہ سے انہوں نے عہد کیا تو اس کو پورا کر دیا. فمنهم من قضى نحبه, پس ان میں سے وہ ہے جنہوں نے اپنی نظر کو پورا کر, یعنی شہید ہو گئے. ومنهم من ينتظر, ان میں سے وہ بھی ہے جو شہادت کا انتظار کر رہے ہیں. وما بدلوا تبدیلا, اللہ سے جو عہد کیا تو اس کو ذرہ برابر بھی نہیں بدلا. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم, یہ غزوہ احزاب اس لیے ہوتا کہ اللہ بدلہ دے سچوں کو ان کی سچائی کا. ویعذب المنافقین, اور عذاب دے منافقوں کو انشاءاللہ چاہے اور متوجہ ہو ان پہ. ان اللہ کان غفورا رحیما, بے شک اللہ ہے بخشنے والا رحم کرنے والا. جزاکم اللہ احسن الجزاء. یا اللہ تیرا شکر. موبائل پکڑ لے. اللہ